بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وائس کو میری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے سننے والے جہاں کہیں ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ سامعین کرام، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامک روایات اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کچھ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں، اور اس تصور پر مبنی کچھ نکات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہاں ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے قبل موجود ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ اور تعلق پہلے ہی قائم تھا، اس کی پہلی نشانی اور وہاں کا وہامی تعارف۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق روحیں جنہیں آپس میں قربت محسوس ہوتی ہے وہ اس دنیا میں بھی قریب آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں، اور جو روحیں ایک دوسرے کو اس دنیا میں پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور انہیں ایک عجیب سا احساس اپنی پہلی نظر میں محسوس ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد ہو جاتا ہے، جیسے ایک خفیہ نکاح یا پیمان۔ یہ نکاح دنیا میں ظاہری شادی کے عمل سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، روحانی ہم آہنگی۔ جب یہ ارواح دنیا میں آتی ہیں تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہیں، پھر چاہے ان کی پہلی ملاقات ہو، ان کے دل بے اختیار جڑتے ہیں اور ان کے درمیان خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چوتھی نشانی، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحانات ہیں۔ بعض اوقات یہ روحیں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دل میں ایک گہری کسر باقی رہ جاتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، عشق میں جدائی بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بڑھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ۔ ایسی روحیں جو خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی دعاؤں میں ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، گویا کوئی رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق ماضی قافلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ چھٹی نشانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیلیت۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی، عشق مجازی سے عشق حقیقت تک کا سفر۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ عشق مجازی ہوتا ہے، اور یہ عشق انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، روحانی درد۔ جب ان روحوں میں جدائی ہو جائے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے کہ جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ نویں نشانی، زندگی میں تکرار کا عمل۔ ایسی روحیں بعض اوقات ایک زندگی میں نہ مل سکیں تو اگلی زندگی یا کسی اور جہاں میں دوبارہ ملتی ہیں۔ بعض صوفیانہ اقبال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ 10ویں نشانی، روحانی وصال۔ ایسی ارواح اگر دنیا میں بھی نہ مل سکے تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتی ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے انہیں جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے بس آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی نیت کو پاک رکھتے ہیں، اور جب آپ اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحوں سے ملوا دیتا ہے جو کہ عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ یاد رکھو، وہ شخص دنیا کے بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے،
پھر وہ دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے بس یقین رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات یقینی ہے کہ روحانی رشتے اللہ کی دی ہوئی خاص نعمتوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نازک اور مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی کسی سے ملنے کے بعد ایک روحانی احساس محسوس کیا ہے؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ پتہ نہیں اللہ کب کس کی دعا پر کن فرما دے۔ میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے